قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل شعور و آگہی کے چھٹے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دراصل یہ پروگرام پچھلے پروگرام جو کہ سورہ فاتحہ کے اوپر کیا گیا اسی کا ہی تسلسل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ کے اسماء، اس کی فضیلتوں کے حوالے سے بعض باتیں پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ سے متعلق ایک پیشگوئی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، جس میں نئے عہد نامے میں 7 گرجوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح کھلی ہوئی چھوٹی سی ایک کتاب کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لفظ حمد کے اوپر ماہرین لغت کے حوالے سے کچھ بات کی، اور پھر ان 4 صفات کا تذکرہ کیا جو کہ رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین کے حوالے سے اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ آج اسی تسلسل میں سورہ فاتحہ کے اوپر دوسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس خوبیوں والے خدا جس نے ہماری پرورش کی، ہمیں کمال تک پہنچایا، ہماری روحانی پرورش بھی کی اور جسمانی پرورش بھی کی، ہمیں بے انتہا رحمتوں اور فضلوں سے نوازا۔ اس نے ہمیں بن مانگے بھی دیا اور مانگنے پر بھی دیا۔ اس نے اس دنیا میں بھی مالکیت کا ایک زبردست نظام جاری فرمایا، اور آخرت میں بھی اس نظام کو جاری رکھے گا۔ تو پھر مخلوق ہونے کے حوالے سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اس فرض کو اگلی آیت واضح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایسی صفات اور ایسی خوبیاں جو اے خدا تیرے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس لیے یہ تمام خوبیاں جو بدرجہ اتم اور اکمل تجھ میں پائی جاتی ہیں، ہمارے سے گویا یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، کیونکہ سارے جہان کا سردار، مالک، کنٹرولر، اس سارے کا خالق مالک تو ہے۔ اس لیے مانگنا بھی ہو تو صرف تجھے سے ہی مانگا جا سکتا ہے، اور باقی وہ جو کہ تیرے کسی بھی خوبی میں تیرے شریک ہو ہی نہیں سکتے، ان سے مانگنا ایک بیکار یا صحیح لا حاصل ہے۔ تو استعانت کا مضمون اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا۔ ماہرین لغت اور فصاحت یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد حاضر کے حوالے سے بیان ہے۔ اس سے پہلے مالک یوم الدین اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو آیات بیان ہوئیں یہ غائب کے حوالے سے بیان تھا، یعنی غائب سے حاضر کی طرف جو التفات ہوا ہے، یہ فصاحت قرآنی کی ایک زبردست مثال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ یہاں پہ جو الفاظ اس آیت میں قابل غور ہیں وہ 2 ہیں، ایک اہدنا اور دوسرا المستقیم۔ اہدنا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں رستہ دکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں رستہ دکھا، ہمیں اس رستے پر چلا، اور ہمیں اس رستے کے اوپر چلانے کے بعد منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ مکمل معنی اہدنا یا لفظ ہا دال یا یعنی ہدایت کا کے اندر مضمر ہے۔ تو جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں تو ہم گویا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس سیدھے راستے پر چلا، اور اگر ہم کبھی ڈگمگائیں یا راستے سے دوسری طرف ہو لیں تو اے اللہ ہمیں واپس اس سیدھے راستے کے اوپر ڈال، اور ہمیں اس کے اوپر گامزن کر یہاں تک کہ ہم منزل مقصود یعنی رضوان الہی تک پہنچ جائیں۔ یہ سارے کا سارا مضمون اور مفہوم لغوی اعتبار سے اس لفظ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگلا لفظ جیسا کہ میں نے بیان کیا المستقیم ہے۔ المستقیم کا معنی یہ ہے کہ مکمل طور پر سیدھا راستہ،
بعض علماء لغت نے یہ بات بیان کی کہ اس کے اندر صرف سیدھے رستے کا مفہوم نہیں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے رستے کا بھی مفہوم ہے، یعنی وہ رستہ جو کہ شارٹ کٹ ہو مگر سیدھا ہو، تیری نظر میں سیدھا ہو۔ اب رستے بعض اوقات میری نظر میں، ایک مقتدی ہونے کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ سیدھا نہ ہو اور دوسرے کی نظر میں سیدھا ہو، یا وہ میری نظر میں سیدھا ہو مگر میرے رب کی نظر میں وہ سیدھا نہ ہو۔ تو اس صورت میں اے اللہ اس رستے پر چلا جو تیرے نزدیک سیدھا ہے، جو تیرے نزدیک شارٹسٹ ہے، یعنی چھوٹا ہے، کم سے کم مسافت والا ہے۔ ہمیں ان رستوں پر چلا، ان رستوں پر ہدایت کر جن رستوں کو فالو کر کے، جن رستوں کی پیروی کر کے ہم کم از کم وقت میں تیری رضوان، تیری رضا، تیری خوشی، تیری محبت حاصل کرنے والے ہوں۔ آگے جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا، ایک پروگرام میں، کہ قرآن کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اس کی مثال واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جو اس رستے پر گامزن تھے، وہ لوگ کون تھے؟ انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام ہوا؟ اسی بات کو، اس بات کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت 70 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یہ آیت 70 ہے سورہ نساء کی۔ یعنی وہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، انہی میں سے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا جب ہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ان 4 انعام یافتہ لوگوں جیسا بننے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ پاک وجود بنا دے جن کا ذکر تو نے سورہ نساء میں فرمایا ہے۔ مگر اے اللہ ہمیں کسی وجہ سے ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو مغضوب ہو گئے، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں میں سے شمار کرنا جو رستہ بھٹک گئے، ضالین یعنی جو رستہ بھٹک گئے۔ اے اللہ جب ہم سیدھے رستے کی دعا کرتے ہیں تو جب بھی ہمارے اندر کجی آئے گی، جب بھی ہم رستے سے غلط طور پر کہیں مڑنے کی کوشش کریں گے، تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلانا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو یہ مضامین ایک انسان کی روحانیت یا ایک قوم کی روحانیت کے حوالے سے بڑے زبردست مضامین ہیں، اور واقعی اگر آپ اس صورت کو بنظر غائر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ صورت واقعی تمام مذہبی صحیفوں کا ایک زبردست خلاصہ اور عطر ہے۔ اس کے اندر قرآنی مضامین ایسے خوبصورت طریقے سے پرو دیے گئے کہ اگر آپ اس صورت کو پڑھ لیں تو آپ کو قرآن کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس صورت کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآنی مفہوم کو جذب کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔